اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس آیات مبارکہ میں انسان کی ناشکری اور انسان کا دعوی باطل اپنی محبوبیت کا اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، کہ پس انسان جب اس کو ہم آزماتے ہیں یا آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، پس اس کو عزت دی، فَأَنْعَمَهُ، اس کو نعمت دی، فَيَقُولُ، وہ انسان کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اگر اللہ تبارک و تعالی آزماتے ہیں اس کو، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کھینچ لیتے ہیں اس کا رزق یا تنگ کر دیتے ہیں اس پر اس کا رزق، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پس وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی اور میرے رب نے میری بے عزتی کی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس انسان سے مراد کیا انسان معین ہے، یعنی کوئی شخص معین۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد امیہ ابن خلف ہے، اور قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی آیت مبارک کسی ایک آدمی کے بارے میں اتری ہو لیکن عبرت جو ہے وہ عموم سے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، کہ انسان سے مراد مومن انسان ہے یا کافر انسان ہے، کیونکہ لفظ الانسان جو ہے وہ عام ہے، یعنی جن سے انسان، جن سے بشر، کوئی آدمی۔ لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کہ مراد یہاں جو ہے کافر انسان سے ہے، کہ کافر انسان جو ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کے ضمن میں اگر کسی مومن کا بھی یہ حال ہو، کسی ایمان والے کا بھی یہ حال ہو تو وہ شامل ہو جائے گا، لیکن مراد یہاں جو ہے کافر انسان۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کی قسم کھا کے فرمایا تھا کہ عذاب آخرت جو ہے وہ برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ داغ لگائے ہیں، گھات لگائے ہیں کسی اپنے مخالف کو، باغی کو، منکر کو، مورز کو معاف نہیں کریں گے، عذاب دنیا یا عذاب آخرہ۔ فرمایا وہاں تو یہ عالم ہے کہ عذاب آخرت کا آنا یقینی ہے کہ پروردگار نے قسمیں کھا کھا کے بیان فرمایا، اور انسان کا یہ حال ہے۔ اس کی مثال بعینہ ہی قرآن مقدس کے اندر دوسری آیات میں ابھی آتی ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدِ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت بھی ایک خصلت، ایک صفت پہ کرتے ہیں کہ اگر تو بھلائی ملے تو پھر بڑے راضی ہوتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی پریشانی آئے تو پھر اللہ کے دین سے انحراف کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔
اب اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، آپ سمجھیں اس بات کو کہ کافر انسان یہ کہتے تھے، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی تھے جو اپنے زمانے میں لوہاروں کا کام کرتے تھے اور لوہے کی چیزیں بناتے تھے اور تلواریں بھی بناتے تھے اور اسلحہ بھی بناتے تھے اور چیزیں بھی بناتے تھے۔ کافروں کے ایک بہت بڑے سردار نے، اسی امیہ ابن خلف نے، یا بعض روایات میں کسی دوسرے کافر کا نام بھی آتا ہے، اس نے ان سے کچھ تلواریں بنائی لیکن پیسے نہ دیے، مزدوری نہ دی، ادائیگی نہ کی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی، وہ صحابی جو ایمان لا چکے تھے، ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ کے ذمہ میری اتنی مزدوری ہے، آپ ادا کریں۔ اس نے کہا کہ اب تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب وہ مزدور آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اب کب آخر تم ادا کرو گے؟ اس نے کہا تم جو کہتے ہو کہ قیامت ہوگی اور جنت ہوگی اور وہاں بڑی نعمتیں ہوں گی، تو جب ہم وہاں اکٹھے ہوں گے تو وہی میں تمہیں دے دوں گا، یعنی بطور استہزاء اور بطور انکار۔ اسی طرح کافر یہ کہتے تھے کہ جب وہ دیکھتے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی جو ہے بڑی تنگ ہے، غربت کی زندگی ہے، کھانے کو نہیں ملتا، رہائش نہیں ہے، ہر وقت پریشانیاں ہیں، تو وہ یہ بات فخریہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ دیکھو جی، اگر اللہ کو تم پسند ہوتے، اگر اللہ کو تم محبوب ہوتے تو اللہ میاں تمہیں دولت نہ دے دیتا، اللہ میاں تمہیں یہاں مکانات، آرام، سکون، دولت، مال نہ دیتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم خدا کو محبوب نہیں ہو، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ دیکھو اللہ نے ہمیں جائیدادیں دی ہیں، دولت دی ہے، نوکر دیے ہیں، مال دیے ہیں، متاع دیے ہیں، انواع دیے ہیں، اور اسی طرح قیامت والے دن بھی پھر اللہ ہمیں ہی دے گا، تمہیں وہاں بھی نہیں ملنے کا۔ کافروں کو یہ گھمنڈ تھا۔ اب اس میں ان کی دو غلطیاں تھیں، یاد کر لیں جو ان آیات میں۔ ایک تو غلطی یہ تھی کہ وہ مال اور دولت کو ہی عزت و ذلت کا ذریعہ سمجھتے تھے، کہ یعنی جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ تو بڑا آدمی ہے اور اچھا ہے اور عزت والا ہے، اور جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہے، نعوذ باللہ، وہ ذلیل ہے، حقیر ہے اور ناقابل ذکر ہے۔ ایک تو سب سے بڑی غلطی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کو ذریعہ عزت سمجھ لیا، اور نمبر دو ان کی غلطی یہ تھی کہ یہ مال جو مل رہا ہے یہ ہماری اللہ کے ہاں مقبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ کو ہم پسند ہیں۔ اگر اللہ کو ہم پسند نہ ہوتے تو مال ہمیں کیوں ملتا؟ اور تیسری بات ان کی غلطی یہ تھی کہ اگر تو کوئی نعمت مل جاتی پھر تو کہہ دیتے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، میں اسی قابل تھا اور میری تعلیم تھی اور میرا علم تھا اور میری اندر لیاقت تھی اور میرے رب نے بھی میری عزت کی کہ مجھے مال اور دولت سے نوازا۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالی اگر آزمائش میں، ابتلا میں دے کر مال نہ دیتے تو کہتے دیکھو جی میں تو مستحق تھا لیکن میرے اللہ نے میری توہین کی۔ کافروں کا ایک نظریہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، پورے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں یہ بات جو ہے ذکر فرمائی۔ حالانکہ اصولی بات یہ تھی کہ دولت کا ملنا یا نہ ملنا یہ کوئی عزت کی دلیل نہیں ہے۔ عزت دولت کے ساتھ نہیں ہوتی، عزت دنیاوی مال و منال اور متاع اور اولاد اور ظاہری شان اور شوکت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ ان کی بنیادی غلطی تھی، جس بنیادی غلطی میں وہ مبتلا تھے۔ اگر عزت دولت کے ساتھ ہوتی تو خدا موسیٰ علیہ السلام کو دیتے، اپنے دشمن فرعون کو تو نہ دیتے۔ خداوند قدوس انبیاء علیہ السلام کو دیتے، قارون اور شداد اور نمرود کو تو نہ دیتے۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اس کو دنیا سے ایسے پرہیز کرواتے ہیں
اور ایسے بچاتے ہیں اس کو دنیا سے جیسے تم اپنے مریضوں کو پرہیز کراتے ہو کہ بھی یہ چیز نہ کھانا، یہ نہ کھانا، یہ نہ کھانا، یہ نہ کھانا۔ جو اللہ کے محبوب ہے اللہ ان کو بھی دنیا سے بچاتے رہتے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ یہ دنیا اور اس کی جتنی زینتیں ہیں اللہ کے ہاں اگر اس کی جناح بعوضۃ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تو کافروں کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے، ان اپنے دشمن کو دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت جو ہے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دنیا کو ہدایت کے لیے دکھانے کے لیے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا، جنات تابع کر دیے، پرند تابع کر دیے، ان کی بولیاں سکھلا دی اور دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی۔ اسی طرح کبھی کبھی اللہ مومنین کو، اپنے انبیاء کو، صدیقین کو بھی دولت دے دیتی ہیں، اس اشارے سے کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اگر کبھی کسی نیک آدمی کو، انبیاء کو، صدیقین کو، صالحین کو قطعاً دولت نہ ملتی تو لوگ کہتے بھی خدا نعوذ باللہ ان کو دینے پہ قادر ہی نہیں ہے۔ اس لیے خداوند قدوس کبھی کبھی اپنے بندوں کو دے دیتی ہیں، ورنہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اللہ کے، اور نہ ہی دنیا جو ہے وہ دلیل عزت ہوتی ہے، بلکہ اصل عزت کی دلیل تو یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کی زیادہ اطاعت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ایک دن میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بیٹھے تھے، ایک صحابی آپ کے سامنے گزرے، وہ اس عالم میں گزرے کہ بوری کی، یہ جس کا آج ہم بوریاں وغیرہ بناتے ہیں نا جی، گندم شندم رکھنے کے لیے، اس قسم کا کوئی کپڑا تھا، اس کی شلوار بنائی ہوئی اور اسی کا بیچاروں نے کرتا بنایا ہوا، اور رسی جو تھی اس کا ازار بند بنایا ہوا، اور رسی سے اپنے کپڑوں کو باندھا ہوا حضور کے سامنے سے گزرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور رو پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک آ گئے، اور حضور نے فرمایا کہ میرے اس صحابی کو دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ جب تک اسلام نہیں لایا تھا، جب یہ کافر تھا تو روزانہ اس کے سوٹ بدلا کرتے تھے، روزانہ اس کے جوڑے بدلا کرتے تھے، روزانہ اس کے لباس بدلا کرتے تھے، اور جب یہ ایمان لے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن گیا، تو اب اس کی زندگی کا یہ عالم ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اور آج بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی عزت کی علامت جو ہے وہ دولت کو بنا دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی نعوذ باللہ اس مادہ کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور اقتصادی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ حرام سے ملے، حلال سے ملے، چوری سے ملے، ڈاکے سے ملے، ہیروئن بیچ کے ملے، منشیات کا کاروبار کر کے ملے، کلشن کو اٹھا کے ملے، اغوا کر کے ملے، لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے ملے، دولت ملے کہ عزت کا ذریعہ یہ دولت۔ اسی دوڑ میں آج کا مسلمان بھی مبتلا ہو گیا ہے کہ اس نے بھی اپنی عزت کا اور اس نے بھی اپنے کامیابی کا ذریعہ جو ہے اس دولت کو بنا لیا ہے، اور دولت کے قاعدہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، جہاں یہ آئے گی تو فتنے تو آئیں گے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ دولت آئے اور فتن نہ ہو۔ حالانکہ محبوبیت کی دلیل کیا تھی؟ تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ ایک دن میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرماتے، مدینہ منورہ میں کھجوروں کا باغ تھا، اور آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فقہاء صحابہ میں سے، علماء صحابہ میں سے،
اور انتہائی کمزور تھے بدن کے لحاظ سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کھجور پہ چڑھنے لگے کھجوریں کچھ توڑنے کے لیے۔ ایک تو ویسے حضرت کمزور تھے یعنی بدن کے لحاظ سے، دوسرا آپ کی پنڈلیاں مبارک تو بالکل خفیف تھی۔ تو ایک صحابی نے جو دیکھا وہ آپ کی پنڈلیاں تو نظر آ رہی تھی نا، تو اتنی باریک باریک پنڈلیاں جیسے انگلیاں ہوتی ہیں، تو اس بیچارے کو تقاضائے بشریت کے تابع ہنسی آ گئی کہ دیکھو جی کیسے کیسے باریک پنڈلیوں والا آدمی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا کہ تم میرے صحابی کی پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہو، اللہ جانتا ہے کہ اگر قیامت والے دن خدا ساری دنیا کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دے اور میرے صحابی کی یہ پنڈلی ایک پلڑے میں رکھ دے تو یہ بھاری ہو جائے گی، ساری دنیا کی نیکیاں۔ فرمایا اگر ایک پلڑے میں ڈال دیں اور میرے اس عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی ایک پلڑے میں رکھ دیں تو یہ بھاری ہو جائے۔ اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا محبوب ہے اور تم اس کی پنڈلیوں کو پتلا اور باریک دیکھ کے سوچ رہے ہو اور حیران ہو رہے ہو کہ یہ کتنا خفیف آدمی ہے۔ اور اس کے مقابلے پہ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو کافر لائے جائیں گے، بڑے اکول، بڑے شروع، بڑے کھانے والے، بڑے پینے والے، بڑے ڈیل ڈول والے، بڑی دولت والے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کا دھیرے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا قیامت۔ تو اس لیے یہ بنیادی غلطی تھی جو کافروں کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ اصل عزت جو ہے وہ دولت کے نام۔ اس لیے حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے کہنے لگے کہ حضور اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے نبی بنایا ہے۔ کہنے لگے عجیب بات، کہنے لگے عجیب بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے آخر آپ کو نبی کیوں بنا دیا۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہنے لگے کہ اگر اللہ نے قرآن اتارنا بھی تھا تو مکے اور طائف کے کسی سرمایہ دار پہ کیوں نہیں اتارا، کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا، دولت مند پہ کیوں نہیں اتارا۔ ان کے نزدیک بڑا تو وہ تھا نا جو دولت والا ہو، ان کے نزدیک تو بڑا وہ تھا، حالانکہ اللہ نے تو بڑے پہ قرآن اتارا ہے جو ساری دنیا سے شان میں بڑا ہے، ساری اللہ کی مخلوق میں سے شان میں بڑے ہیں، سارے انبیاء سے شان میں بڑے ہیں، سارے رسولوں سے شان میں بڑے ہیں۔ یعنی اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے کوئی بھی میرے پاک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا، نہ آپ کی بڑائی کو پہنچ سکتا ہے، نہ آپ کی عظمت کو پہنچ سکتا ہے، نہ آپ کی رفعت کو پہنچ سکتا ہے۔ لیکن کافروں کے نزدیک بڑائی تو یہ نہیں تھی، وہ کہتی یہ تو یتیم ہے، وہ کہتے آپ تو یتیم ہیں، پیدا ہوئے تو باپ پہلے فوت ہو گئے، پیدائش کے بعد ماں فوت ہو گئی، پھر چچا نے کفالت کی ابی طالب نے، پھر ابی طالب بھی جوانی میں، آپ جوانی میں تھے کہ ابی طالب بھی فوت ہو گئے، اس سے پہلے عبد المطلب نے کفالت کی، اور اس کے بعد عالم یہ ہے کہ نہ دولت ہے، نہ لشکر ہے، نہ مال ہے، نہ جنود ہے، نہ قوت ہے، نہ ساتھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجھ پہ بھیجا تو اللہ نے بڑے آدمیوں پہ کیوں نہیں بھیجا۔ ان کے نزدیک بڑا وہ ہوتا تھا جو زیادہ دولت مند۔ یہ بنیادی غلطی ہے، یہ بنیادی مصیبت ہے جس میں کافر مبتلا تھا، اور اللہ معاف فرمائے آج جو ہے مسلمان بھی اسی میں مبتلا۔ آج مسلمانوں کے ہاں وہ آدمی اگر یعنی دولت مند ہے، اگر کوئی آدمی بڑا ہے، کوئی ملانر ہے، کوئی صنعتکار ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، اسی طریقے سے کوئی کارخانہ دار ہے، کوئی کچھ ہے، وہ تو اگر وہ داڑھی بھی بڑھاتا ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، زنا بھی کرتا ہو، فاسق فاجر ہو، وہ لوگوں میں عزت رہی جی بڑا آدمی۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی عالم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، لیکن غریب ہو بیچارہ، ایک مسجد میں پڑا ہے، کسی نے روٹی دے دی تو دے دی، نہ دی وہ کہتے ہیں یہ چھوڑو جی گھٹیا آدمی ہے،
اور اگر وہ مجلس میں بھی آئے تو اس کو نہیں بٹھانے دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں، رب اشعث اغبر، فرمایا بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے کہ بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، بدن پہ غبار پڑا ہوا ہے، لباس پہننے کو نہیں ملتا ہے، کسی سے بات کریں تو وہ بات کا جواب نہیں دیتا، کہیں رشتے کے لیے جائیں تو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، کسی مجلس میں جائیں تو کوئی ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ حضور نے فرمایا لوگ نہیں جانتے ان کا اللہ کے یہاں اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ ان کو سچا کر دیتا۔ اللہ کے ہاں وہ اتنے محبوب ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں، کیونکہ لوگوں کی عزت تو یہ ہے نا کہ وہ سوٹ پہنے ہوئے ہو، لوگوں کی عزت تو اسی میں ہے کہ بڑی گاڑی میں بیٹھا ہو، لوگوں کے اندر عزت اسی کے نام ہے کہ آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں۔ حالانکہ میرے آقا نے فرمایا ہے، یاد رکھیں، حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کی علامت میں سے ہے، علامات قیامت میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک وقت آئے گا جب لوگ چلیں گے تو ان کے آگے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو ہٹائیں گے کہ ادھر ہٹو، ادھر ہٹو، ادھر ہٹو، ادھر ہٹو، راستہ بناؤ جی، فلاں آ رہا ہے جی، فلاں آ رہا ہے جی، فلاں آ رہا ہے۔ فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے۔ آج افسوس سے اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے مجھے یہ بات بھی دکھ سے کہنی پڑتی ہے کہ آج بعض ہمارے علماء، بعض ہمارے مولوی بھی اور پیر بھی اور مشائخ بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئے کہ وہ بھی جب باہر جاتی ہیں ایک گاڑی آگے ہو اور ایک گاڑی پیچھے ہو اور کلاشن کو بردار پہرے دار ہوں اور جناب آگے ہٹو بچو ہٹو بچے کہنے والے لوگ ہوں اور ان کے لیے سڑکیں صاف کی جائیں اور ان پہ پھول پھینکے جائیں اور انہیں پھول پہنائے جائیں اور ان کے لیے اسٹیجیں بنائی جائیں اور ان کے لیے پتہ نہیں کیا 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 جائے، حالانکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں سنت محمد مصطفیٰ کے خلاف۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ نا ہم سارے دعویٰ تو کرتے ہیں نا جی ہمیں حضور سے محبت ہے، دعا کرو اللہ نصیب کر دے، اللہ محروم نہ کرے، جو محروم ہے وہ تو جنتی بھی نہیں، اللہ پاک نصیب فرما دے، دعویٰ تو ہم سب کا ہے۔ لیکن آپ اندازہ فرمائیں صحابہ کہتی ہیں کہ حضور پاک جب تشریف لے آتے تھے اور ہم حضور کے لیے کھڑے ہوتے استقبال کریں حضور کا، حضور نے فرمایا خبردار جب میں ہوں میرے لیے کوئی کھڑا نہ ہو، جیسے بیٹھے اسی طرح بیٹھے رہو۔ اور فرماتی ہے کانا اکلہم تکلفا، اور حضور اتنی بے تکلفی سے آگے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے، ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ جاتے، کبھی کبھی اپنے صحابہ کے ران کے اوپر اپنی ٹانگ مبارک بھی رکھ لیتے، کبھی کسی کا سہارا بھی لے لیتے اور ایک ہی برتن میں پانی پیتے، ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے اور ہم میں گھل مل جاتے۔ یعنی باہر کا کوئی اجنبی آئے اس کو پوچھنا پڑتا تھا کہ اللہ کا نبی کون ہے، کہ نہ لباس میں کوئی فخر ہے، نہ کوئی خاص لباس پہنا ہوا ہے کہ لوگ پہچانے، حتیٰ کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب پہلی دفعہ حضور مدینہ منورہ میں گئے ہیں تو آپ جب جا کے بیٹھے تو لوگ تو جوک در جوک ٹوٹ رہے تھے نا، بچے اور بوڑھے اور جوان اور عورتیں حضور کا دیدار کرنے کے لیے، اور کہتی ہیں کہ خدا کی قدرت یہ بنی کہ جو آدمی ہے پہلے مجھے ملے پھر حضور کو ملے۔ ایک تو میں بیٹھا ایسی جگہ تھا کہ جو آئے پہلے میں ہوتا تھا، اور دوسرا ان کو یہ امتیاز نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت صدیق فرماتی ہے میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ پہلے خادم کو ملے اور مخدوم کو بعد میں ملے، میں تو خادم ہوں، میں تو غلام ہوں، آقا تو آپ ہیں۔ فرماتی ہے ایک طرف سے سورج کی کرنیں آ رہی تھی، میں نے کپڑا لیا اور حضور کے اوپر یوں سایہ کر کے کھڑا ہو گیا تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ میں تو خادم ہوں، خود مخدوم تو آپ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا اندازہ فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے تکلفی کا اندازہ فرمائے۔ یعنی اللہ کے نبی نے حتیٰ کہ نماز میں بھی یہ حکم فرما دیا، اندازہ فرمائیں آپ، نماز میں بھی یہ حکم فرما دیا۔ آپ نے مدینہ منورہ دیکھا ہوگا اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو اللہ نصیب فرما دے کہ آپ کا مصلی مبارک جو ہے اور ممبر مبارک جو ہے اور آپ کا گھر مبارک جس میں آج آپ کا روضہ مبارک قبر مبارک ہے، یہ بی بی عائشہ کا گھر ہے۔ تو آپ کے گھر کے سامنے دروازہ ہے، اسی سے آپ تشریف لاتے اور اپنے ممبر پہ آ جاتے۔
اپنے مصلی اور محراب میں تشریف لے آتے تو جب تکبیر کہتا حضرت بلال اللہ اکبر صحابہ کھڑے ہو جاتے کہ بھی اب حضور تو تکبیر کے بعد گھر سے آتے تھے تاکہ جب آقا تشریف لے آئے تو حضور کو تکلیف انتظار نہ کرنی پڑے. حضور جو آئے تو سیدھے آئے اور پہلے جماعتیں بن چکی ہوں اور صفیں بن چکی ہوں اور صحابہ کھڑے ہوں. حضور نے فرمایا خبردار پہلے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ جب میں آؤں بس اس وقت کھڑے ہو جاؤ. نماز میں بھی پہلے کھڑے ہونے کو منع فرما دیا. اور میں کیا ضرورت ہے کہ پہلے تم کھڑے رہو اور میری انتظار کرتے رہو. اور میں جس وقت میں گھر سے نکلوں اور اس وقت تکبیر بھی ختم ہونے بھی آ جاتی تھی چونکہ تکبیر شروع ہوتی اور حضور پاک اپنے گھر سے تشریف لاتے تو 2-4 قدم مبارک تو آخر آتے آتے آپ کے لگتے اتنی میں تکبیر بھی ختم ہو جاتی اور حضور بھی آ جاتے. پر میں اس وقت کھڑے ہوا کرو پہلے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دن آقا تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں رضی اللہ تعالی عنہا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ایسے وقت میں تشریف لائے عشاء کی نماز کے بعد یعنی رات میں جبکہ سونے کا وقت ہو چکا تھا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور میں بستر پہ لیٹ چکے تھے. حضور تشریف لے آئے تو جب حضور کے آنے کی آواز آئی تو ہم جلدی سے اٹھنے لگے تو میں اللہ رسول کو نہ اٹھو جیسے سوتے رہو. اب بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہمارا طبیعت کا تقاضا یہ ہوگی حضور گھر میں آ رہے ہیں احترام کا بھی تو ایک مقام ہوتا ہے کہ ہم کھڑے حضور میں اللہ رسول کو اب حضور کے حکم کی تعمیل نہ کریں تب بھی جب حضور حکم دے دیں کوئی بات فرما دیں بس بات ختم ہو گئی پھر تو آدمی کو تعمیل کرنی ہوتی ہے. تو فرماتی ہیں بی بی صاحبہ کہ میں اسی طرح لیٹی رہی سیدنا علی اسی طرح لیٹے رہے آقا ہمارے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے حتیٰ کہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ جو آلتی پالتی مار کے بیٹھے تو آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ میرے سینے کو لگ رہے تھے اور ان کی ٹھنڈک مجھے پہنچ رہی تھی. حضور کے پاؤں مبارک بھی لگ جائیں تو سبحان اللہ اللہ کے نبی کے پاؤں ہیں خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. لیکن آج ہم نے تعظیم کے طریقے بھی بدل ڈالے آج ہم نے بڑائی کے انداز بھی بدل ڈالے آج تعظیم کا طریقہ بھی مسلمانوں نے یہ بنا دیا ہے کہ حضور پہ سلام پڑھو اور کھڑے ہو جاؤ گے جی حضور آ گئے یا حضور کا ذکر آ گیا. اس کو ہم نے تعظیم بنا لیا حالانکہ جو چیز حضور کو پسند ہی نہیں اپنی زندگی مبارک میں بھی پسند نہیں. کیا جانے آخر ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے. بھئی ایک ہماری تعظیم ہے جو ہم اپنے عقل سے کرنا چاہیں اور ایک تعظیم وہ ہے جو ہمیں خود نبی پاک نے سکھلائی ہو کہ نا جی. ایک آدمی اب اپنے عقل سے نماز پڑھنا چاہے وہ کہے جناب ٹھیک ہے تم سجدے کرتے ہو 1-2 رکعتوں کے اندر 4 میں 8 کروں گا زیادہ سجدے کروں گا تاکہ اللہ میرا زیادہ راضی ہوگا تو کیا نماز مقبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس نے اس حکم کو بھی بدل ڈالا جو حکم اللہ نے فرمایا. اسی لیے آپ اندازہ کریں میرے بھائی حضور پر درود پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجیں وہ تو اللہ کے قرآن کا حکم ہے. کون منکر ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. لیکن سوال یہ ہے اچھا اب آپ دیکھیں جب نماز آپ شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اور آگے کیا پڑھیں گے؟ ہاں جی سبحانک اللہ. درود جب پڑھتے ہیں آپ کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں؟ نماز میں بھی اللہ نے کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھنے دیا. جب آپ بیٹھ جائیں گے تو کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تاکہ کسی کے گمان میں یہ نہ جا سکے کہ یہ عبادت نبی کی ہو رہی ہے. فرمایا نہ میرا آپ نے اللہ اکبر بھی کھڑے ہو کے کہنا ہے میری ثنا بھی کھڑے ہو کے کرنی ہے قرآن بھی کھڑے ہو کے پڑھنا ہے
اور پھر میری تسبیح رکوع میں کہنی ہے، لیکن جب میرے نبی پہ سلام بھیجنا ہو بیٹھ جانا ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ عبادت خدا کی نہیں ہو رہی، نبی کی ہو رہی۔ جی آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے جی جنازے میں تو ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، عقل عیار ہے تو بھیس بنا لیتی ہے، عقل تو پھر ڈھونڈتی ہے نا اعتراضات کو، کہ جدھر ایک دماغ لگا لیا پھر اسی طرف دماغ پھرتا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے جنازہ تو نماز ہی نہیں، وہ تو دعا ہے، اور پھر جنازہ تیرے سامنے ہے، میت تیرے سامنے ہے، وہاں کسی دوسرے کے وجود کا گمان ہی نہیں ہو سکتا، کسی دوسرے کے حاضر ہونے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ میت سامنے ہے۔ لیکن جب سامنے تیرے کوئی چیز نہیں ہوتی، وہاں اللہ نے حکم دیا کہ بیٹھو اور بیٹھ کے پڑھو۔ اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے ہاں جو محبوبیت ہے وہ دولت سے نہیں ہوتی، وہ سرمایہ سے نہیں ہوتی، وہ پیسے سے نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں مقبولیت جو ہے وہ تقوی سے ہوتی ہے، وہ پرہیزگاری سے ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں جو محبوبیت ہے وہ ایمان سے ہوتی ہے، اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ جتنی جتنی ایمان بڑھتا جائے گا، جتنی جتنی اعمال صالحہ بڑھتے چلے جائیں گے، اتنی اللہ کے ہاں عزت اور شان جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ دولت کیا چیز ہے؟ دولت تو ایک فانی چیز ہے، دولت تو ایک عارضی چیز ہے، دولت جو ہے ایک فانی اور آنی جانی چیز ہے۔ دولت کافروں کے پاس بھی ہوتی ہے، دولت فاسقوں کے پاس بھی ہوتی ہے، دولت فاجروں کے پاس بھی ہوتی ہے۔ کوئی دولت عظمت اور عزت یا محبوبیت کی دلیل نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ سمجھنے کہ اگر اللہ دولت دے دے تو یہ جیسے قارون کو کہا گیا کہ بھی تم خدا کا شکر ادا کرو، اتنی تمہیں اللہ نے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کیا ہے یہ کوئی احسان تھوڑا ہے، میری لیاقت ہے، میں قابلیت رکھتا ہوں، اس لیے تو مجھے دولت ملی ہے۔ جیسے آج آدمی کہتے ہیں نا کیا ہے جی تم تو جاہل ہو، تم جانتے نہیں ہو، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں نے بزنس میں ماشاءاللہ باقاعدہ ایم اے کیا ہے، میں نے بزنس میں پی ایچ ڈی کیا ہے، تم جاہل میرا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ علم کی وجہ سے دولت مل رہی ہے، میری قابلیت کی وجہ سے دولت مل رہی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ کتنی دنیا میں انگوٹھا مارنے والے ہیں جو کروڑوں پتی ہیں، اور کتنی دنیا میں بڑے بڑے علامہ اور بڑے بڑے نابغہ روزگار لوگ گزرے ہیں جن کا ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو نہ روزی عقل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، نہ روزی علم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، نہ زور کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ تو میرے اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، کبھی بڑھا دیتے ہیں کبھی گھٹا دیتے ہیں، دینے پہ آئیں جاہلوں کو دے دیتے ہیں، محروم کریں تو عالموں کو کر دیتے ہیں، دینے پہ آئیں جناب والا تو ایک بالکل جو ہمارے ہاں بیکار آدمی ہو اس کے گھر میں دولت دریا کی طرح داخل ہو جائے، اور لینے پہ آئیں تو بڑے بڑے عقل والوں کو پاگل کر کے واپس کر لے۔ اس لیے فرمایا یہ چیز جو تھی قابل استحقاق نہیں تھی، یہ جاہل اسی بات میں پڑ گیا کہ مجھے ملی ہے، ہاں اب تو میں اس عزت کا مستحق تھا اور میرے رب نے بھی میری عزت کی۔ لیکن اگر ہم نے رزق میں تنگی کر دی تو کہتے ہیں جی میرے رب نے بڑی توہین کی، میں تو اس قابل نہیں تھا کہ مجھے تنگ کیا جائے۔ حالانکہ وہ یہ نہ سمجھا کہ نہ تنگی جو ہے کوئی کسی کی ذلت کی دلیل ہے، اور نہ روزی میں فراخی جو ہے کسی عزت کی دلیل ہے۔ عزت و ذلت کا معاملہ جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے انبیاء گزرے ہیں، اور انبیاء کے بعد صدیقین، صدیقین کے بعد شہداء، صالحین، اولیاء اللہ، ان کی کثرت جو ہے ان لوگوں کی ہے جن کی زندگی فقر میں گزری، جن کی زندگی جو ہے فقر میں گزری ہے۔ جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے فقر جو ہے پسند ہے، محبوب ہے، فرمایا مجھے فقر جو ہے بڑا محبوب ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج اگر ہم ساری دنیا کے اولیاء اللہ اکٹھے کر لیں تو ایک صحابی کے قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحابی نے زیارت کی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی زیارت اتنا بلند مرتبہ ہے، اتنا بلند مرتبہ ہے کہ آدمی ساری زندگی عبادت کرے
جب تک زیارت نہ ہو ولی بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، اللہ کا محبوب بن سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی ہونے کے لیے حضور کی ملاقات شرط ہے۔ جب صحابی کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو اب اس کے مقابلے پہ دیکھیں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ مجھ پہ فاقہ آیا، یعنی غربت کی وجہ سے کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پانی پی پی کے گزارا کیا، لیکن کب تک آدمی پانی پر آخر زندہ رہے۔ فرماتی ہیں میں فاقے سے ایسا مجبور ہو گیا کہ مجھ پر کچھ وقت ایسا بھی گزرتا تھا کہ میں راستے میں پڑا ہوتا تھا اور لوگ جب گزرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ مرگی کا مریض ہے یا دیوانگی کا اس کو دورہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر پاؤں دے کے گزر جاؤ تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جاہلیت میں ایک عادت تھی کہ ایسے مریض کے اوپر پاؤں رکھتے تھے۔ فرماتی ہیں میں بھوک کی وجہ سے پڑا ہوتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے شاید جنون کی وجہ سے ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن میں بڑا تنگ آ گیا بھوک سے، میں نے دل میں سوچا کہ کیا کروں، اب مانگنے سے بھی شرم آئے کہ سوال کیسے کروں۔ کہتی ہیں کہ میں آ کر راستے میں بیٹھ گیا، میں نے کہا آج جو بھی گزرے گا نا یہاں سے اس سے کھانا تو خیر میں بھی نہیں مانگوں گا، لیکن کسی طریقے سے بات کروں گا، اللہ کرے گا میری حالت کو دیکھ کر اسے خود مجھ پر رحم آ جائے گا۔ فرماتے ہیں فمر ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق گزرے تو پوچھا خیر ہے ابی ہریرہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ تو میں نے مسئلہ پوچھا، حضرت جواب دے کے چلے گئے۔ فرماتے اب روٹی کا تو میں نے بھی نہیں کہا، صحابی ہے حضور کا، سوال کیسے کرے؟ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ان نے پوچھا السلام علیکم کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی ایک دینی مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو کیا بات ہے؟ میں نے مسئلہ پوچھ لیا، ان نے بھی جواب دے دیا اور السلام علیکم کیا اور چلے۔ میں دل میں کہوں بھی میرا مسئلہ تو سمجھ ہی نہیں آیا، لیکن طبیعت تقاضا نہ کرے، ضمیر اجازت نہ دے کہ میں سوال کیسے کروں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ حضور پاک گزرے، آمنہ کے لال گزرے، جب میرے قریب آئے میں نے سلام کیا اور میں نے کہا حضور میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ اپنے گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندر بلا لیا اور آپ نے جا کے دیکھا دیوار میں ایک ایسے تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی تھی جیسے ہم تاک بنا دیتے ہیں کوئی چیز رکھنے کے لیے، اس میں ایک پیالہ مبارک تھا جس میں دودھ تھا۔ پہلے حضور پاک نے جا کر تسلی فرمائی کہ بھی وہ پیالہ موجود ہے اور اس میں دودھ موجود ہے، دیکھا کہ موجود ہے۔ فرمایا کہ ابی ہریرہ، میں نے کہا ہاں جی۔ فرمایا مسجد نبوی میں چلے جاؤ، مسجد میں اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جن کا کوئی گھر بھی نہیں تھا، وہ مسجد میں رہتے تھے، ان کا مدرسہ بھی مسجد تھا اور ہاسٹل بھی مسجد تھا اور رہائش بھی مسجد تھی اور سونے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ بھی مسجد تھی، اور وہیں کچھ لوگ آتے تھے، ایک رسی باندھی ہوئی تھی، اس کے اوپر کھجوروں کا گوشہ یوں کھڑا کر دیتے، اسی سے وہ بیچارے کھجوریں کھاتے رہتے، پانی پیتے رہتے اور زندگی گزرتی رہتی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کی رحمت بھی ہے، آج بھی قرآن و حدیث کا علم پڑھنے والے طالب وہی ہوتے ہیں جو غریب ہیں۔ دولت مند کا بیٹا کبھی قرآن حدیث نہیں پڑھے گا، اس نے مشنری سکولوں میں پڑھنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے مسجد میں آ کر، اس نے کالجوں میں جانا ہے، یونیورسٹیوں میں جانا ہے، ہارورڈ میں جانا ہے، آکسفورڈ میں جانا ہے، اس کو کیا پڑھی ہے کہ کالا کالا رسول اللہ پڑھتا پھرے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ آج بھی دین غریب کے حصے میں ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ جو دین باقی ہے، یا کہیں کوئی دین کا جذبہ نظر آتا ہے، یا کہیں دین کی تڑپ نظر آتی ہے، یا مسجدوں میں جائیں کوئی نمازی نظر آتے ہیں
اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو غریب ہے، مزدور ہے، ریڑھی پہ سودا بیچنے والا ہے، اور بالکل یعنی جسے آپ تھرڈ کلاس آدمی سمجھتے، سی کلاس آدمی، وہ بیچارہ نظر آئے گا آپ کو قرآن پڑھتا ہوا بھی۔ انہی کے بچے قرآن پڑھیں گے، اور یہی وجہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بات مجھے آگے ملتی ہیں کہ جی آپ تو یہاں ماشاءاللہ بڑی کھل کے ہمیں بات سمجھاتی ہیں، ہمارے مولوی جو ہیں ہمارے علاقے میں وہ تو جی کھل کے بات ہی نہیں کہتے، کوئی سچی بات ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا مولوی بنائے تو تم نے وہ ہیں جن کے باپ دادے نے بھی کبھی دولت نہیں دیکھی تھی، غریبوں کے بیٹے جو تمہاری روٹیاں کھا کھا کے پلے ہیں تمہارے دروازے پر، وہ تمہیں حق کا کلمہ غریب کیسے کہیں؟ امیروں کا بچہ تو دین پڑھا نہیں، اور ایک غریب کا بچہ ہے، مزدور کا بچہ ہے، وہ غریب کیسے اپنے مل آنر کو کہے کہ جناب آپ بے نماز ہیں، اور ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ ایک مزدور کا بچہ کہہ سکتا ہے؟ شام کو کہے گا نکالو اس مولوی کو، چھوڑو کوئی اور لے آؤ یار، اچھا ہم نے امام رکھا ہے، ہماری بلی ہم سے میاں ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے، ہمیں کافر سمجھتا ہے۔ آج تو مسجد یا چودھری کی ہے، یا کارخانے دار کی ہے، یا وڈیرے کی ہے، یا سرمایہ دار کی ہے، اللہ کی مسجد تو کہیں نہیں ہے آپ کے ملک میں۔ اور اگر کوئی بچ گئی ہے پھر دیوبندی کی ہے، بریلوی کی ہے، خدا کی مسجد ہمیں تو نہیں نظر آئی آپ کے ملک میں۔ مسجدیں جو ہیں مسجدوں پہ مورے ہیں، مسجدیں تقسیم ہیں، اور اگر نماز میں جس چودھری نے مسجد بنوائی ہے سورج ڈوب جائے، چودھری نہیں آیا، امام کھڑا ہے، چودھری آئے تو غریب نماز پڑھائے۔ اگر وہ جلدی نماز پڑھا تو شام کو بلا لیتے ہیں نا، اوے مولوی وہ تو رہنا ہی تھے، ہم نے جناب ٹھیک ہے صاحب کا تنخواہ پہ کام کریں گے، بڑا آ گیا ہے تم عبادت کا شوق انتظار ہی نہیں کرتا، تو نمازی آندھی تو نوکر ہے، وہ نوکر بھی کبھی حق کہہ سکتا ہے سردار کو؟ آپ کا نوکر جو آپ کے دکان پہ کام کرتا ہے اس نے بھی کبھی آپ کو کہا ہے؟ آپ کا نوکر جو آپ کے ہاں کام کرتا ہے اس نے بھی کبھی کہا ہے کہ حضرت سارا دن جو آپ سگریٹ پی رہے ہیں اس کو کیا ہے، آپ سگریٹ کیا اپنی پوری دولت کو آگ لگا دو وہ چپ ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ غربت کا یہ عالم اسی لیے معلوم ہوتا ہے، اللہ نے دین میں پہلے بھی غریبوں کو چنا ہے اور آخر میں بھی پھر دین انہی میں رہے گا۔ سیدنا ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب حضور کا حکم تھا تعمیل نہ کروں تو کہاں جاؤں؟ اللہ کا نبی حکم دے، لیکن میں دل میں سوچ رہا تھا ایک پیالہ دودھ کا ہے جو مجھے بھی پورا نہ ہوتا، اور حضور نے فرمایا باقی صحابہ کو بھی لے آؤ، ہاں تو 300 صحابہ سوئے ہوئے ہیں، ایک دو تھوڑے ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ کے نبی کا حکم تھا، ہم نے ماننا تھا، اللہ کا پیغمبر جب حکم دے دے بات ختم ہو گئی۔ ہمیں جو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہم نے بھی مانے ہیں، حلوے کھانے والا مولویوں نے مانا ہے کہ بھئی حلوہ میٹھا ہوتا ہے، حضور کو میٹھا پسند تھا، اور گوشت کھانے والا امیروں نے مانا ہے۔ باقی جتنے حکم ہیں نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، داڑھی کا، سیرت کا، صورت کا، قول کا، فعل کا، وہ اللہ بس جس کو نصیب کرے۔ کہتے ہیں میں گیا خیر صحابہ کو لے آیا، حضور نے مجھے وہ پیالہ پکڑا دیا، فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لے لو اور دائیں طرف سے پلانا شروع کرو۔ آپ جب مہمانوں کو پانی پلاتے ہیں دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، جہاں بڑا آدمی بیٹھا پہلے اس سے شروع کرتے ہیں، یہ کفر کی علامت۔ بڑا آدمی اگر بیٹھا ہو نا جی کہیں تو کہیں جی پہلے حضرت کو صاحب کو پیش کرو جی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا سب سے گندی روٹی جو ہے وہ شادیوں کی روٹی ہوتی ہے۔ ابا نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمایا امیروں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو کوئی بلاتا ہے؟ فرمایا شادی پہ ہر آدمی کہتا ہے بڑا آدمی آئے، زیادہ کاریں باہر کھڑی ہوں، لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ جی بڑا تعلق والا آدمی ہے۔ فرمایا شر الطعام، یہ برا طعام ہے، بری روٹی ہے کہ اغنیاء کو بلایا جاتا ہے اور مسکینوں کو بلایا جاتا ہے۔
اب جناب حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں میں دیتا رہا، سب کو پلا لیا، سارے صحابہ نے پی لیا، اور حضور نے فرمایا جو پی لے وہ چلا جائے، وہ چلے گئے۔ جب سب چلے گئے، سب نے پی لیا، تو حضور نے فرمایا ابی ہریرہ اشرب، اب تم پیو۔ یہ بھی دین کا مسئلہ ہے، جو پلانے والا ہو خود آخر میں پیے، یہ بھی اسلام کا طریقہ ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے پیا تو ماشاءاللہ میں تو بھوکا تھا کئی دن کا، فرماتے ہیں خود اندازہ لگا لو کہ میں نے کتنی پیا ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے پیا، لیکن پی کے سیراب ہو گیا، لیکن پیالہ اسی طرح بھرا ہوا۔ 300 آدمی پی گئے، میں پی گیا، پیالہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حضور میں نے پی لیا، فرمایا اشرب، پھر پیو۔ میں نے پھر پیا، میں نے کہا حضور اب میں نے پی لیا، فرمایا اشرب، پھر پیو۔ یہ بھی دین سکھلایا کہ 3 دفعہ پینا چاہیے۔ اس لیے حکم ہے شریعت کا کہ جب بھی آپ پانی پئیں تو 3 دفعہ سانس لیں، اور یہ بھی حکم ہے شریعت کا کہ سانس جب لیں تو اپنے برتن کو سامنے نہ رکھیں، ادھر کر لیں۔ اور یہ بھی حکم ہے شریعت کا کہ دائیں ہاتھ سے پکڑیں، اور یہ بھی حکم ہے شریعت کا کہ برتن میں کچھ بچا ہوا نہ چھوڑے، ورنہ وہ برتن لعنت بیچتا ہے۔ اور آج بڑے آدمی کی دلیل یہ ہے کہ برتن میں کچھ نہ کچھ چھوڑے، یعنی اگر 4 گھونٹ بھی پانی دو نا، بڑا آدمی 2 پیے گا، باقی چھوڑ دے گا، تاکہ لوگ سمجھیں نہیں پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا، اندر سے چائے شریف کہہ رہا ہو یار پینا تو تھا، شرم سے کیا کروں۔ لوگوں کو دیکھیے سب تہذیب انگلیز ہے، کافروں کی تہذیب ہے، جو حکم دیا حضور نے اس نے اسی حکم کو توڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ پیا، حضور نے فرمایا اشرب ابا ہریرہ، پھر پیو۔ میں نے کہا حضور اب اگر میں نے پیا نا تو سیدھی سی بات ہے، ناراض نہ ہوں، میرے ناک سے بہنا شروع ہو جائے گا، میرا یہاں تک تو آ گیا ہے، کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ حضور مسکرا دی، حضور مسکرائے، تو اس کے بعد حضور نے فرمایا اچھا ابی ہریرہ اب مجھے دے دو، اب میں محمد مصطفیٰ بھی پی لوں۔ سب سے آخر میں پینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اور تم جب خیرات کرو سب سے پہلی پلیٹ کھانے والا کون ہے؟ ملا۔ مولوی کے آگے پلیٹ رکھو، ثواب کی چابی مولوی کی جیب میں ہے، چاول ہم نے پکائے ہیں، پیسہ ہم نے خرچ کیا ہے، ثواب کی چابی مولوی صاحب کی جیب میں، جب تک ختم شریف نہ پڑھے اس وقت تک ثواب نہیں ہوتا۔ عجیب منطق ہے لوگوں کی، بھئی پیسے میرے، چاول میرے، خیرات میری، یہ ثواب کی چابی اس کی جیب میں کہاں سے چلی گئی؟ اچھا، اور ماشاءاللہ اگر خیرات بڑی معقول ہو تو پھر مولوی ختم کبیر پڑھتا ہے، اور دال رکھو کبھی ختم پڑھو مجھے گالیاں دیں۔ بھئی شرط لگا لو اللہ کے حرم میں، کبھی مولانا کو بلائیں آپ اور سوکھی روٹیاں اور دال آگے رکھ دو، اور اس کو کہو حضرت ختم کبیر پڑھو گا، اب بد تہذیب ہماری بےزتی کرتے ہو۔ اگر پڑ جائے نا جتنا مرضی ہے مجھے گالیاں دے دینا، میں نے تمہیں پیشگی معاف کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ختم کا تعلق دین سے نہیں پیٹ سے ہے۔ جب اچھی چیز ملتی ہے تو آواز زیادہ نکلتی ہے، جب چیز آگے صحیح نہیں ملتی تو آگے پھر دعا بھی بھول جاتی ہے، پھر ختم بھی بھول جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے اب سیدنا ابی ہریرہ یہ وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ میرے مدنی پاک کی حدیثیں روایت کرنے والا، یعنی ساری دنیا کے اولیاء ابی ہریرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کی غربت کا یہ عالم ہے کہ سڑک پہ پڑا ہوا ہے۔ تو دولت کوئی عزت کی دلیل نہیں ہوتی، دنیا کوئی عزت کی دلیل نہیں ہوتی، عزت کی دلیل تقویٰ ہے، عزت کی دلیل ایمان ہے، عزت کی دلیل عمل صالح ہے، عزت کی دلیل حضور کی غلامی ہے۔ اب دیکھو نا، ایمان سے کہو کتنے سرمایہ دار مر گئے، کبھی ہم نے کہا رحمت اللہ، کبھی ہم نے کہا رضی اللہ، لیکن حضرت بلال کا نام لیں تو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی دولت پہ تو نہیں کہہ رہے ہم، وہ اللہ کے ہاں جو محبوب تھے۔ اس لیے اسلام نے بتلا دیا، قرآن نے سمجھا دیا کہ اس انسان کو دیکھو کہ دولت ملے تو کہتا ہے میری عزت ہے، اور نہ ملے تو کہتا ہے میری ذلت ہو گئی، حالانکہ نہ دولت عزت کی دلیل ہے اور نہ ملنا جو ہے وہ ذلت کی دلیل ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے قرآن پہ چلنے کی توفیق دے۔ میرا باپ جو ہے داڑھی منڈواتا ہے
میں جھگڑا کرتے، آپ ادب سے کہا کریں، جھگڑا نہ کیا کریں، ویسے باپ کو ادب سے کہا کریں کہ یہ سنت کے خلاف ہے، حضور پاک کی سنت کا لحاظ کریں، لیکن باپ کو جب مسئلہ سمجھاؤ ادب سے سمجھاؤ، جھگڑے سے نہیں۔ باپ اگر کافر بھی ہو تو بیٹے کا حق یہ ہے کہ ادب سے بات کرے۔ اگر تہجد کی نماز میں مجھے قرآن پاک یاد نہ ہو، میں ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرو جو صورتیں یاد ہیں اسی کو بار بار پڑھتے رہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی نفل نماز میں قرآن دیکھ لے تو کوئی منع نہیں۔ ایک عورت کا بچہ جو ہے وہ گر گیا، یعنی اسقاط ہو گیا، اور اس کے بعد خون آ رہا ہے، تو اس کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر خون بند ہو جائے عورت پاک ہو گئی، اگر بند نہ ہو تو پھر 40 دن تک انتظار کرے، اس کے بعد پھر خون آتا بھی رہے، بیماری ہوگی، غسل کر کے نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی۔ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد جب میں صفا مروہ دوڑنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے حجر اسود کا استلام یعنی اشارہ آخری نہیں کیا، کوئی بات نہیں، کرتے تو ثواب تھا، نہیں کیا تو کوئی آپ کے عمرے میں خلل نہیں آیا۔ عورت جو ہے کیا وہ پردہ پہنے، نقاب پہنے، نقاب اس طرح پہنے کہ کپڑا چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے؟ کیونکہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں جب آتی تھی تو اگر لوگ قریب آ جاتے صدلنا علی وجوہنا، ہم پردہ ڈال لیتی تھی، اور لوگ جب دور ہو جاتے پھر ہم اپنا کپڑا چہرے سے ہٹا لیتی تھی۔ تو پردہ تو ہر حال میں لازم ہے۔ یہ تو لوگوں کے دماغ میں ہے کہ شاید چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ احرام تو زندگی میں کبھی ہم نے ایک دفعہ پہننا ہے، اور احرام دلیل ہے اس بات کی کہ احرام میں عورت کے چہرے کو کپڑا نہ لگے، لیکن احرام نہ ہو تو پھر لگے۔ معلوم ہوا کہ ساری زندگی تو پردہ رہتا ہے، اس وقت صرف احتیاط کرنی ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر رش ہے، مرد قریب ہے تو پردہ ڈال لے، اگر مرد دور ہے تو پردہ ہٹا لے۔ ایک آدمی احرام کی حالت میں تھا تو اس نے اپنے بدن کا یا ہونٹ کا کچھ حصہ ایسے دانت لگ گیا یا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ واجب، فرض، یہ اصطلاحات ہیں۔ فرض یعنی نص قطعی سے ثابت، واجب یہ ہے کہ حضور پاک نے ہمیشہ اس کے لیے زیادہ تاکید فرمائی، سنت ہوتی ہے آپ نے کبھی چھوڑ دی تو غیر موقدہ، کبھی نہیں چھوڑی تو موقدہ بس۔ وطر جو ہے احناف کے نزدیک واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ نماز میں آمین کہنا احناف کے نزدیک آہستہ آمین کہیں، باقی ائمہ کے نزدیک زور سے آمین کہنا سنت ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے، اور دعا میں قرآن کا حکم ہی یہ ہے کہ آہستہ کی جائے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں چونکہ حضور کے صحابہ زور سے کہتے تھے تو لہذا بہرحال دونوں یہ افضل اولا کی باتیں ہیں، کوئی جھگڑے والی بات ہے نہیں۔ جو زور سے کہتے ہیں ان سے بھی نہ لڑو، جو آہستہ کہتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہو، دونوں ٹھیک ہے۔ میں نے عمرہ کیا لیکن میں نے یہ سمجھا تھا کہ طواف میں 6 چکر ہوتے ہیں، تو تیرے سمجھنے سے تو کام نہیں ہوتا، پہلے تمہیں مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا، 7 چکر ہوتے ہیں۔ بہرحال تمہیں دم شم تو نہیں پڑتا، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر چکر ہو جائیں تو طواف ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم 7 کو تقسیم کریں تو 4 اکثر ہیں، تو 4 سے 4 ہو جائیں یا اوپر ہو جائیں تو فرماتے ہیں ہو گیا، لیکن آئندہ نہ کرو، اور بہتر یہ ہے کہ ایک طواف پھر کر دو تاکہ کوئی وہم نہ رہے دل میں۔ اگر فجر اور عصر کی نماز پڑھیں اس کے بعد ہم طواف کیا ہو تو حنفی حضرات سورج نکلنے کے بعد نفل پڑھیں اور مغرب کے بعد پڑھیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں اجازت ہے۔ اگر کوئی اپنے بہن بھائی غریب ہیں زکوٰۃ دے سکتا ہے، دے سکتا ہے، ماں باپ کو نہیں دے سکتا، بہن بھائیوں کو دے سکتا ہے۔ اگر ایک لڑکے کے عقیقے کا حصہ کسی اونٹ میں ہم شامل کر لیں ہو سکتا ہے۔ بچوں کا عقیقہ دینا ضروری ہے، سنت ہے، لڑکی ہو تو 1 دمبا، لڑکا ہو تو 2 دمبے، اگر کوئی غریب ہے نہیں کر سکا تو کوئی بات نہیں۔ میرے ساتھ میری والدہ رہتی ہے، جب میں ان کو دینی بات بولتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ بھئی جب سچی بات کرو گے لوگ ناراض تو ہوں گے، کیونکہ سچی بات پہ تو سب ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ ناراض ہوتی رہے، تم ادب کے ساتھ دین کی باتیں کہتے رہو، لیکن کوئی طریقہ تم بھی ایسا اختیار نہ کرو کہ تیرے کہنے کا انداز گستاخی کا ہو، تم کہو اور ادب سے کہو۔
زمزم کو دوائی سمجھ کے پی سکتے ہیں، اعتقاد دوائی پہ ہے، زمزم پہ نہیں۔ زمزم کو زمزم سمجھ کے پیو اور شفا سمجھ کے پیو۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی بچہ پیدا ہو تو عورت پرہیز کرے، یہ نہیں کھا سکتی، وہ نہیں کھا سکتی، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ اگر کوئی حکیم روکے تو علیحدہ بات ہے کہ بھی فلاں چیز اس کو مضر ہے، ورنہ کوئی چیز شریعت منع نہیں کرتی، ہر چیز کھا سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وتر کے بعد 2 نفل نہ پڑھیں۔ نفل تو نفل ہے، پڑھو گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھو گے تو ثواب نہیں ہوگا۔ حضور پاک نے کون سا سرما استعمال فرمایا؟ حضور کے زمانے میں سرما جو ہے اسمد کہلاتا تھا، یہاں مل جاتا ہے، کسی عربی سے کہیں گے اسمد تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ اس کی حضور پاک نے تعریف فرمائی، آپ نے فرمایا یجل البصرہ، یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور آنکھوں کو صاف کرتا ہے۔ لیکن اگر وہی ملتا بھی ہو، آج کل تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ، پتہ نہیں اس میں بھی کیا کیا ملایا ہوا ہوگا۔ اپنے سگے یا سوتیلے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ آذان جب ہوتی ہے تو اپنے انگوٹھے حضور کے نام پہ چوم لیتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ انگوٹھے اپنے چومتے ہو احسان محمد مصطفیٰ پر، یہ مجھے آج تک یہ منطق سمجھ نہیں آئی۔ بھئی انگوٹھے تم نے اپنے چومے، اب تم اپنے میں چوموں، آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ یہ کچھ ہو گیا فائدہ؟ تو پھر حضور کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ حضور کے لیے تو فائدہ یہ ہے کہ جب نام آئے درود پڑھو، اللہم صلی علی۔ حضور نے فرمایا جو مجھ پہ 1 دفعہ پڑھے گا اللہ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں نازل کریں۔ یہ انگوٹھے چومنا بالکل بدعت ہے، کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لوگوں میں ایک رواج ہے، اب روکو تو کہتے ہیں وہاں بھی ہے، کوئی علاج ہی کوئی نہیں۔ ہمارے محلے کی مسجد ہے، وہاں امام موجود تھے، 2-3 قاری بھی موجود تھے، انہوں نے ایک مسافر کو امام بنا دیا۔ وہ مسافر زیادہ بڑا قاری ہوگا بھائی، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر امام مقیم موجود ہے تو مسافر کو امام نہ بنایا جائے، لیکن اگر مسافر کوئی بڑا قاری آ جائے، بڑا عالم آ جائے تو حضور کی حدیث مبارک ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ، نماز وہ پڑھائے جو قرات زیادہ بہتر کرتا ہو، تاکہ اگر بڑا قاری آ گیا تو مقدم ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اتنی معاملے میں جھگڑا نہ کرو، نہ تم جھگڑا کیا کرو تو تم نہیں کرو گے، انشاءاللہ مولوی بھی نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ایک آدمی آیا ہوا ہے، جب یہاں جماعت ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا، اس سے بڑا بدقسمت اور کیا ہوگا؟ دعا کر لو اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو ہدایت دے کہ اگر اس کی نماز کعبے میں بھی نہیں ہوتی، مدینے میں بھی نہیں ہوتی، کہیں نہیں ہوتی، اور یاد رکھو اس کے اندر کوئی شرک کی بیماری ہوگی، اللہ نے فرمایا کہ حرم میں مشرک نہ آئے، وہ یہاں آ بھی جائیں تو پھر بھی خدا جماعت میں نہیں آنے دیتا، اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے شرک سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد میں نماز میں شریک ہو۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں وہاں بھی امام ہے جی، نماز ہوندی نہیں، اور نماز نہیں ہوندی تھی حج کی بھی ہو جاتا ہے، حج بھی تو یہ امام پڑھاتا ہے، نماز فرض ہے تو حج بھی، تو پھر حج بھی نہیں ہوتا، آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ مشرک کو نہیں آنے دیتا، کوئی بھولا بھٹکا آ جائے اس کو جماعت نصیب نہیں ہوتی۔ بہرحال ایسے لوگوں سے لڑائی نہ کریں، دعا کریں اللہ ان کو ہدایت، کسی سے لڑائی نہ کریں، دعا کریں اللہ اس کو مسئلہ سمجھا دے۔ حضور پاک کی عمر مبارک زیادہ ہے یا سیدنا صدیق کی؟ برابر عمر ہے تقریباً۔ اگر مجھے کسی یعنی اندرون بدن میں بیماری ہو تو میں زمزم کا پانی ڈال سکتا ہوں؟ بالکل ڈال سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ میں طائف چلا گیا اور دوسرے دن واپس آئے، احرام نہیں باندھا، بہرحال اگر کاروبار کی نیت تھی تو بچ گئے، اور اگر عبادت کی نیت تھی اور عمرے کی نیت تھی پھر نہیں کیا تو ایک دم بھی دیں اور عمرہ بھی قضا کریں۔ ماں کی دعا اثر کرتی ہے، قرآن تو کہتا ہے تم نہ مانو تمہاری مرضی، قرآن تو کہتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے حق میں دعا کرے، اتنی بڑی شان ہے والدین کی دعا کی۔ اگر میں احرام باندھوں اور پھر عمرہ کروں تو احرام دھو دوں، چونکہ یعنی عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو جاتا ہے؟ بھئی کامن سینس ہے، کوئی عقل استعمال کرو، کوئی برا کام کیا ہے تم نے؟ عمرہ کرنے سے احرام اور اچھا ہو گیا کہ پلید ہو گیا؟ جب تک پلید نہ ہو 100 عمرہ کرو۔
طواف کے بعد موقع ملے تو دوبارہ طواف کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ عمرہ ادا کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے، جب مکے میں آ گئے تو پھر بہتر ہے کہ حج ادا کرو، یا تو آتے ہی نہ، اور اگر قانونی مجبوری ہے تو چلے جاؤ، پھر جب اللہ اجازت دے گا تو آ جائیں۔ جو لوگ لڑکی اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور نکاح عدالت میں کرا لیتے ہیں، نہیں ہوتا نکاح۔ ان کے والدین کی رضامندی ضروری ہے، ولی کا ہونا ضروری ہے، اور پتہ نہیں انہوں نے ظلمن بیان دلوایا، قہرن بیان دلوایا۔ اگر ایسی اجازتیں دے دو گے تو روز روز اغوا ہوں گے۔ یہ مجھ سے پڑھا نہیں گیا، یہ بلوچ کا لکھا ہو نا، بلوچ کا لکھا کون پڑھے؟ یہ بھی اسی کا ہے، پڑھا جائے تو کروں کہ کچھ ڈرائیور گاڑیوں کا آدمی کام دیتے ہیں، گاڑی بھولتا، مجھے نہیں سمجھ آئی بات، کسی اور آدمی سے لکھو، یہ بھی اسی کا ہے، مہربانی کرو کسی اور اچھے آدمی سے لکھوا لو۔ واپسی پر میقات پر احرام بام، ہم گئے تھے پاکستان سے آئے ہیں عمرے کے لیے، مدینے گئے تھے، واپسی پہ احرام بھول گئے، روٹی تو نہیں بھولے، عمرہ بھی کرو، ایک بکری بطور دم بھی قضا کرو، نہ بس بھولے ہو نہ ٹکٹ بھولے ہو، صرف احرام بھولے، ماشاءاللہ۔ مدینے سے آتے ہوئے بھول ہو گئی احرام، اور کرنے کیا آئے تھے تم؟ ایک عمرہ بھی ادا کرو اور دم بھی ادا کرو۔ وہ بہن ہے، دونوں شادی شدہ ہے، دوسرا خاوند اس کی بیٹی پر منگنی چاہتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کیا بات ہے۔ حرم شریف میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں جماعت کے ساتھ، دوسرے ملک میں بھی پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتی؟